کسی سے گفتگو کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے اکثر آپ دلیلیں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی کے ذہن میں اچانک ایک ایسا نقطہ آتا ہے کہ اگر وہ اس کو بات کو یا اس دلیل کو یا اس نقطے کو سامنے والے کے اوپر بول دے تو وہ بیچارہ شرمندگی میں ڈوب جاتا ہے اور آگے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہتا، وہ بحث وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو سیانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقطہ آئے کہ سامنے والا بالکل پچھاڑ جائے گا، شکست کھا جائے گا، تو آپ ایسا کریں کہ وہ بندہ بچا لیں، جملہ رہنے دیں۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بحث کر رہے ہیں، دوست ہے آپ کا یا واقف کار ہے، تو اس کو ایسا جملہ جو اس کو بیچارے کو بے عزت کر دے یا اس کو بالکل خاموش کر دے وہ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے، ایسا جملہ بولنا پڑ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات اکثر پیش آتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں جب UNO میں تھا اور کشمیر میں مختلف جگہوں پہ مجھے جانا ہوتا تھا پروجیکٹ کے سلسلے میں، تو مختلف گاڑیاں ہائر کرتے تھے، کبھی اپنی گاڑی میں ہوتے تھے، کبھی آفس کی گاڑی میں ہوتے تھے۔ تو وہ ایک گاڑی میں نے لی ہوئی تھی، ہائر کی ہوئی تھی، ڈرائیور تھا ایک مقامی تھا، کار تھی اس کی، تو وہ اس کے ساتھ میں جا رہا تھا راولپنڈی سے راولا کوٹ۔ تو راولا کوٹ جو راولپنڈی سے راستہ جاتا ہے وہ مختلف ہیں، دو راستے۔ ایک راستہ تو وہ ہے کہ آپ مری جائیں، مری سے کوہالہ جائیں، کوہالہ سے پھر مظفر آباد جانے کے بجائے آپ سیدھے ہاتھ پہ پہاڑ پہ اوپر چڑھ جائیں دھیر کوٹ، اور دھیر کوٹ پھر آگے ضلع باغ کے اندر سے گزرتے ہوئے آپ راولا کوٹ جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا طویل راستہ ہے۔ دوسرا راستہ جو مختصر ہے وہ ہے کہوٹا کے راستے، یعنی آپ اسلام آباد سے نکلتے ہیں اور کاک پل پہنچ کے آپ کہوٹا ٹرن کر جاتے ہیں، کہوٹا کراس کر کے آپ دریا جہلم پہ پہنچتے ہیں جہاں آزاد پتن علاقہ آتا ہے، جہاں پہ آپ پاکستانی حدود سے نکل کے آزاد کشمیر کی حدود میں دریا جہلم کراس کر کے آزاد پتن میں داخل ہوتے ہیں۔ اس راستے سے راولا کوٹ جلدی آتا ہے، تو عام طور پہ لوگ وہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ہم بھی جا رہے تھے ادھر سے راولا کوٹ، اور ہم دریا جہلم کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ اب ہمارے آزاد پتن والا پل قریب تھا، تو وہ جو ڈرائیور تھا وہ لڑکا سا تھا، اور لاؤبالی اور جو منہ میں آئے بول دینا اس طرح کا وہ تھا۔ تو وہ گاڑی چلاتے چلاتے مجھ سے کہنے لگا کہ سر آپ تو بڑے ظالم ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میں اتنی دیر سے گاڑی چلا رہا ہوں، بریکیں لگا کے، ایکسیلیٹر دبا دبا کے اور کلچ دبا دبا کے میں تھک گیا ہوں، آپ نہیں کچھ دیر کے لیے گاڑی چلا لیتے؟ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار دھوپ پہ چلا لیتا ہوں، آپ کو گاڑی چلانے نہیں آتی؟ میں کہا آتی ہے۔ اور وہ اس نے اس طرح تھوڑی دیر مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن بہرحال میں نے کہا تم اترو میں گاڑی چلاتا ہوں۔ میں گاڑی چلانے لگا۔ اچھا میں گاڑی اپنے طریقے، وہ ڈرائیور تھا، میں تو اپنے حساب سے گاڑی چلا، تو میں چلانے لگا تو وہ دیکھتا رہا کہ آپ جو ہے وہ کہنے لگا سر یہ آپ بریک سے جو ہے سے زیادہ کلچ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اسی طریقے سے گاڑی چلاتا ہوں۔ پھر کہنے لگا نہیں یہ کوئی گاڑی چلانے کا طریقہ تھوڑی ہے۔ میں نے کہا اچھا تو مجھے تو اسی طرح گاڑی چلانے آتی ہے۔ ارے نہیں یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے گاڑی چلانے کا، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی۔ میں نے کہا بھائی ہمیں تو اسی طرح آتی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کو تو گاڑی چلانی ہی آتی ہے، آپ نے ساری زندگی اپنی ضائع کی ہے، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی۔ اب جو اس نے کہا تو مجھے بڑا برا لگا، ایک تو میں اس کی ڈیوٹی کو میں انجام دے رہا تھا، اوپر سے وہ تنقید بھی کیا جا رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک ایسا نقطہ آ گیا کہ جو مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری تنخواہ کتنی ہے مہینے کی؟ یہ 2005 کی بات ہے۔ وہ چونکا ایک دم، کہنے لگا جی 6000 روپے مہینہ ہے جی میری تنخواہ۔ تو میں نے کہا اچھا تو تمہیں گاڑی تو بہت اچھی چلانی آتی ہے اور تمہاری تنخواہ ہے 6000 روپے مہینہ۔ تو میں کہا میری تنخواہ میں بتاؤں کتنی ہے؟ میں نے کہا مجھے گاڑی تو چلانی اچھی نہیں آتی، لیکن میں آپ کو تنخواہ بتاتا ہوں۔ کہہ رہا کتنی ہے جی؟ میں نے کہا مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، لیکن میری تنخواہ ایک دن کی 6000 روپے ہے۔ یہ سنا تو ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ کہہ رہا سر آپ کی ایک دن کی تنخواہ 6000 روپے ہے؟ میں نے کہا جی۔ وہ آپ کو اچھا؟ میں نے کہا لیکن مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی، مجھے وہ کام آتا ہے جس کی تنخواہ زیادہ ہے۔ وہ بیچارہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، ڈھیلا ہو کے بیٹھ گیا بالکل۔ تھوڑی دیر میں کہنے لگا سر مجھے تو گاڑی میں ہی چلاتا ہوں، میں اچھی چلا لوں گا۔ میں نے کہا ہاں تم اچھی چلاتے ہو تم